اس کی طرف دیکھیں گے پوری گورنمنٹ بیوروکریٹ جو ہے وہ ہاتھ پیر چھوڑ کے کام چھوڑ کے وہ سن رہے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ رک جائے گی جب تک کہ یہ این آر او کا فیصلہ نہیں ہوتا. اب اگر عدالت یہ کیس کو لے جاتی ہے 1 ہفتہ 2 ہفتے تو پورا ملک جو ہے یہ ہاسٹیج رہے گا اس کیس کے. یہ میرا خیال ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا باقی سب چیزیں آن ہولڈ رہیں گی. شاہین صاحب یہ 3-4 محاذ ایک ساتھ کھلے ہوئے ہیں. ایک طرف تو یہ عدالتوں کا معاملہ ہے جو عدالتیں این آر او اور آئینی تحفظ اور یہ سارا ٹریک ہے. دوسرا جو ہے یہ اختیارات والا ٹریک ہے 17ویں ترمیم جس کا این آر او سے اور ان سارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. وہ ایک الگ معاملہ ہے. پارلیمانی کمیٹیاں وہ کبھی کہتے ہیں دسمبر کبھی مارچ اس طرف بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس طرف کیا ہوگا. تو وہ یعنی پھر کس طرف بات آگے بڑھے گی. یعنی پورا جو نظام ہے اس نظام کا تو دار و مدار 2 مختلف ٹریکس کے اوپر ہے کہ وہ اختیارات چھوڑتے ہیں اور عدالتیں کیا کرتی ہیں. دیکھیے اصل تو بات یہ کہ عدالتیں پہلے فیصلہ کیا کرتی ہیں این آر او کے بارے میں اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ صدر صاحب کا آئندہ رول کیا ہوگا. جب ایک دفعہ وہ رول ہم ڈیفائن کر لیں گے اس کے بعد یہ باقی تمام چیزیں ول فال انٹو پلیس. یعنی صدر صاحب کا اگر رول سائیڈ لائن ہو کے ایک لیم ڈک ہے ایک بالکل وہ فگر ہیڈ اگر بن جاتے ہیں تو پھر یہ باقی چیزیں جو ہے نا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو پھر اپنا ایکٹ ٹوگیدر کرنا پڑے گا. نواز شریف صاحب کو گیلانی صاحب سے مل کے باقی پارٹی سے مل کے اسمبلی میں فوراً یہ باقی ساری چیزیں 17ویں ترمیم وغیرہ کرنا پڑے گی تاکہ ایک کریڈیبل اسٹرکچر گورنمنٹ کا کھڑا کریں. ورنہ سب یہ کہیں گے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ چلا ہی نہیں سکتے. یہ اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ زرداری صاحب کسی بھی قسم کی اگر ان کو گارنٹی نہیں ملتی جو ظاہر ہے کہ ایک بیک چینلز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سرنڈر کر دیں ساری پاورز. نہیں وہ زرداری صاحب کو تو سرنڈر کرنی پڑے گی اگر وہ چاہیں یا نہ چاہیں. اگر این آر او میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ایلیجیبلٹی نہیں ہے تو ایک طرح سے وہ ویسے ہی نکل جاتے ہیں. اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ بینیفٹس ان کو نہیں ملتے اور وہ کورٹس میں جائیں گے تو وہ ان کی جو مورل اتھارٹی اور جو گورننگ اتھارٹی ہے وہ تو آلریڈی ختم ہو چکی ہے. ایک طرح سے -1 ان کا تو ہو چکا ہے. لیکن اب اگلے سیٹ اپ کے لیے جو چیلنج ہے وہ ہے امپورٹنٹ بات کہ وہ سیٹ اپ آگے کتنی جلدی ٹیک اوور کرتا ہے کتنی جلدی اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرتا ہے اور کتنے جلدی اچھے فیصلے کرتا ہے تاکہ یہ سسٹم دوبارہ کھڑا رہے. یعنی آپ اب زرداری صاحب سے آگے کی جو ہے وہ پریڈکشن کر رہے ہیں. جی میں زرداری صاحب سے آگے کی بات سوچ رہا ہوں کیونکہ زرداری صاحب تو اب ایک ریلیونٹ فیکٹر ہونے والے ہیں لیکن آگے والے کیا اس کو ہینڈل کر سکیں گے اور اگر نہیں کر سکے تو پھر یہ پورا سسٹم جو ہے یہ خطرے میں آئے گا. شاہین صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہی کہ خواتین حضرات شاہین سے ابائی عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں طلوع ہوتے سیاسی منظرنامے میں زرداری صاحب کے بعد کی سیاست پر بات کر رہے ہیں. ادھر اچانک ہوتے واقعات کی ایک اور کڑی مرتضی بھٹو قتل مقدمے کا برسوں بعد یکدم ایک عجب فیصلہ سامنے آتا ہے. اس میں تمام ملزمان بری کر دیے گئے ہیں. حیران کن بات کیونکہ مرتضی بھٹو کے جن ساتھیوں پہ الزام عائد ہوا تھا کہ پہلے انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی جس کے رد عمل کے طور پہ پولیس نے گولی چلائی اور مرتضی بھٹو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جاں بحق ہو گئے. مرتضی بھٹو کے ان ساتھیوں کو بھی رہا کر دیا گیا ہے اور مرتضی بھٹو کے ساتھیوں کی طرف سے جن پولیس افسران اور عام شخصیات جن میں موجودہ نظام میں اہم مناصب پہ فائز افراد پہ الزام عائد ہوا تھا کہ انہوں نے ایک سازش کے تحت مرتضی بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو جو کہ پرامن تھے روک کے گولیوں سے چھلنی کیا. اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ دونوں طرف کے یعنی تمام ملزمان بری ہو گئے ہیں. یعنی نہ مرتضی بھٹو کے ساتھیوں نے پہلے پولیس پہ گولی چلا کے کوئی جرم کیا اور نہ ہی پولیس نے گولیاں برسا کے مرتضی بھٹو کو مارا. تمام ہی افراد دونوں طرف کے بری کر دیے گئے ہیں. تو پھر مرتضی بھٹو کا قتل بھی کیا ہوا تھا یا نہیں یا وہ طبعی موت خود بخود انتقال کر گئے تھے؟ کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.